الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ اکثر ہمیں موقع مل جاتا ہے، سعادت ملتی امامت کرنے کی، تو اگر امامت کرنے کا موقع ملے، ایک تو ہے کبھی وہ اچانک یعنی کہ کہیں امام صاحب نہیں ہیں اور جماعت کروانے کی ترکیب بنی، تو اس کے لیے بھی خیر ان شرائط کو سامنے رکھا جائے، اور جو ان شرائط میں یعنی کہ پائے جاتے ہوں جن میں یہ شرائط، اس کو امام بنایا جائے۔ اور اگر ویسے امام باقاعدہ طور پہ رکھنا ہے تو امام کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، اور مقتدی کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے، مقتدی کی بھی کچھ شرائط ہیں، امام کی بھی شرائط ہیں، یعنی اقتداء کرنے کی کچھ شرائط ہیں اور امامت کی کچھ شرائط ہیں، تو ان کا پایا جانا ضروری ہے، ادروائز گناہ گار ہوں گے۔ یہ ان کی چھوٹا کام نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آئیے میں اس کے مختصر کچھ عرض کر دیتا ہوں، اور اس کی تفصیل کے لیے باقاعدہ طور پہ علماء اہل سنت کے پاس بیٹھ کے کسی دارالافتاء میں جائیے، اور وہاں جا کے اس کی پوری معلومات کے بعد پھر آگے امامت کرنی ہے تب ٹھیک ہے، یا امام رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ شرائط سامنے رکھی جائیں۔ نمبر 1 سن لیجئے، جو شخص شرعی معذور نہ ہو اس کے لیے امام کے لیے یہ 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 صحیح العقیدہ مسلمان ہو، ایسا نہ ہو کہ کہے جی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کچھ صحابی جنتی کچھ جہنمی معاذ اللہ۔ صحابہ کے بارے میں گستاخی کرنے والا، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا، ایسے کو امام نہ بنائیے۔ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، قرآن پاک میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں ان کو ماننے والا ہو، عقیدہ اس کا درست ہونا یہ پہلی شرط ہے، ادروائز کام ہی خراب ہو گیا سٹارٹ سے ہی اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہوا تو۔ نمبر 2 بالغ ہو، نابالغ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے بالغ کی تو نماز ہوتی نہیں، ہاں اگر وہ نابالغ ہے اور اس کے پیچھے نابالغ ہی کچھ کھڑے ہیں تو وہ علیحدہ احکام ہیں، لیکن ہم باقاعدہ طور پہ امامت کی جو شرائط ہے اس کے بارے میں یعنی کہ عرض کر رہا ہوں۔ تو بالغ ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اور نمبر 3 عاقل ہونا، یعنی کہ اتنی عقل اتنی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو، پاکی ناپاکی کے بارے میں بھی جانتا ہو، اور اس کو کچھ معلومات ہو کہ کیا فرائض ہیں، کیا شرائط ہیں، تو واجبات کیا ہیں، تو ان کے بارے میں معلومات بھی ہونا چاہیے، اتنی عقل تو کم از کم رکھتا ہو۔ مرد بھی ہو، ہاں یاد رکھیے یہ چوتھی شرط ہے مرد ہونا، تو جو عورت ہے وہ امام نہیں ہو سکتی، عورت امامت نہیں کروا سکتی، شرعی مسئلہ ہے، تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی یہ ترکیب بنانی چاہیے۔ نمبر 5 قراءت کا صحیح ہونا، یہ بھی امام کے لیے بہت ضروری ہے۔ امام ہے اگر وہی لحن جلی کرے گا، قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھے گا، عربی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو سامنے نہیں رکھے گا، تو پھر وہ اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی تو پیچھے مقتدی کی نماز کیسے ہوگی؟ تو قراءت کا درست ہونا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ امام کو آپ آواز سن کے وہ دوڑے سنانے والا رکھ لیں گے تو خیر وہ آپ کو کچھ آواز سے محظوظ تو کر دے گا، لیکن آپ کا بیڑا غرق کر دے گا، یہ نقصان دہ ہے۔ تو امام کے لیے قراءت کا درست ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح نمبر 6 ہے معذور نہ ہونا۔ اچھا، معذور نہ ہونا سے شرعی معذور، یعنی کہ جو اگر
کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض نہ ادا کر سکا، تو ایسا بندہ شرعی معذور ہے. کئیوں کو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ان کا وضو نہیں رہتا، یہ پرابلم ہوتی ہے، اور کئیوں کو قطرہ وغیرہ آنے کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے، تو کوئی ایسی شرعی عذر جس کی وجہ سے وہ فرض نماز بھی ادا نہیں کر سکتا، تو وہ بندہ پھر امامت کے قابل نہیں ہے. وہ پھر اپنی ہی نماز پڑھے یا امام کے پیچھے پڑھے. اور شرعی معذور کے احکام ہیں تو وہ بھی اگر موقع ملے تو اس کو سیکھے اور اس کے مطابق اپنی جو ہے نماز کو درست کرے. تو یہ جو شرائط ہیں ایک بار پھر میں دہرا رہا ہوں: صحیح العقیدہ مسلمان ہونا نمبر 1، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، اور نمبر 4 مرد ہونا، اور نمبر 5 قراءت صحیح ہونا، اور نمبر 6 شرعی معذور نہ ہونا. اچھا، امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے کون؟ یہ بھی سن لیجئے. امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو نماز اور طہارت کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو، اگرچہ باقی علوم میں پوری مہارت نہ رکھتا ہو، اب بشرطے کہ اتنا قرآن پاک یاد ہو کہ سنت کے مطابق پڑھے اور صحیح پڑھتا ہو، یعنی حروف سے جو حروف کے مخارج ہیں، حروف کو مخارج سے ادا کرتا ہو، اور مذہب کی کچھ خرابی نہ رکھتا ہو، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہو، تو یہ امامت کا زیادہ حقدار ہے. اسے بندے کو امام بنانے کی ترکیب بنانی چاہیے. اچھا، کیا جس امام کا عقیدہ درست نہ ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ تو یہ سن لیجئے کہ وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی کفر تک پہنچ گئی ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. یہ ذہن نشین کر لیجئے. اگر ایسا کوئی امام ہو تو اپنی نماز کو بچائیے. جماعت کی بجائے اکیلا پڑھنے میں ایک نماز کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس کے پیچھے پڑھنے میں کوئی نماز ہوگی ہی نہیں. تو امام کا صحیح العقیدہ ہونا یہ بھی شرط ہے. اور جو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، تو وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.